کہتی ہے میں اس کے سوا نہیں جانتی، یہاں سے ایک بابرکت آدمی گزرا، اس کے یہاں سے یہ دودھ آیا، اس نے کہا کہ اس قریشی آدمی کا حلیہ بیان کرو، بہترین انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت نے کیا شاندار الفاظ میں تعریف کی، سننے کے لائق ہے۔ اصل تو عربی زبان میں وہ چاشنی ہے کہ آدمی سنتے ہی خوش ہو جائیں۔ وہ عورت دیہات میں رہنے والی جس کا پڑھائی لکھائی سے اتنا واسطہ نہیں تھا، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنے پیارے انداز میں اشعار پڑھے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ان کے شوہر نے کہا اس قریشی آدمی کا ذرا حال تو بتاؤ وہ کس طریقے سے تھا۔ اب معبد کہتی ہے کہ پاکیزہ روح، چہرہ ایک دم خوشنما، صلی اللہ علیہ وسلم، کشادہ چہرہ ایک دم کشادہ، پسندیدہ خو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ خو تھے، جو کوئی آپ کو دیکھتا پسند کرنے لگتا، نہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا، آپ معتدل تھے، نہ سر کے بال گرے ہوئے، زیبا صاحب جمال، خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ و فراخ، آنکھیں کالی اور کشادہ تھی، بال لمبے اور گھنے تھے، آواز میں بھاری پن تھا، آواز میں جتنا بھاری پن ہوتا ہے لوگ اس کی بات کو اتنا ہی مانتے ہیں۔ بلند گردن والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو تھی بلند تھی، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ، سیاہ گھنگریالے بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے سیاہ تھے، گھنگریالے راؤنڈ تھے، خاموش وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے سے دل فریب، کہ دور سے دیکھتے ہی آدمی کا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان کے قریب جاؤں، جیسے قریب سے نہایت شیرین و کمال ہنسی، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ایک دم شیرین کلام، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ایک دم میٹھے بول نکلتے، اور خوبصورتی اللہ نے پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ کی روشنی چہرے پر خوبصورتی اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ حضرات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ زلیخا پر جب تہمتیں لگنے لگی، زلیخا نے محل کے اندر ایک چھوٹی سی دعوت رکھی اور عورتوں کو بلائی اور بلا کر ہاتھ میں چھری اور آپل دی اور ان سے کہا کہ یہاں سے میں یوسف علیہ السلام کو گزرنے کو کہوں گی، اس وقت آپ آپل کو کاٹ کر کھانا۔ ویسے ہی ہوا، تمام لوگیں جمع ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے گزرے، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر اتنی خوبصورتی تھی کہ وہ عورتیں، مصر کی عورتیں سیب کو کاٹنے کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ لی، اتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ پڑوس کے ایک مشہور عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کہتے ہیں، اللہ حضرت والا کی عمر میں صحت نصیب فرمائے، درازگی نصیب فرمائے، بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ مصر کی عورتیں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لی، اگر وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی
آپ کو جتنا حسن تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جتنا حسن، جتنی خوبصورتی دی گئی تھی وہ آدھی خوبصورتی تھی، اور سب سے زیادہ جسے حسن خوبصورت بنایا گیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ایک صحابی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں۔ پوچھنے پر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں فرق نہیں محسوس کر رہا ہوں، چاند خوبصورت ہے یا آپ خوبصورت ہے، آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ پہلے زمانے میں جو بڑھیا قسم کی عورتیں رہتی تھی، لائٹ وغیرہ نہ رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے یا گھر میں بیٹھ جاتے کہ سوئی میں دھاگا جو پرویا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، جمال، اتنی خوبصورتی تھی کہ وہ عورتیں سوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی وجہ سے پرو لیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت تھے، خاموش وقار کے ساتھ، باریک و پیوستہ، سیاہ گھنگریالے والے بال، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، آپ جو الفاظ کہتے ہر ایک آدمی سمجھتا، ایسا دکھتا کہ آپ جب بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے کہ موتیوں کی لڑائی پرو رہی ہے، اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہے تو وہ آرام سے گن سکتا تھا۔ کلام کمی و بیشی سے مبرہ، جتنی بات کہنا ہے اتنی ہی، اور جتنا ضرورت ہے اتنا، نہ حد سے زیادہ نہ کم، اتنا شارٹ اینڈ سویٹ مختصر انداز میں کہتے کہ لوگ اس کو پسند کرنے لگتے۔ نمبر 23، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد، کہ آپ کا قد ایک آرام سے تھا، نہ زیادہ آپ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد تھے، بلکہ درمیانہ قد تھے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتے، نہ آپ اتنا زیادہ لمبے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر نفرت کرنے لگتے، بلکہ آپ درمیانہ قد کے تھے۔ زبندہ نہال کی تازہ شاخ، ایک درخت ہے، یہ درخت کی ایک ٹہنی جو ایک دم تازہ رہتی ہے، وہ ام معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہہ رہی ہے یہ الفاظ۔ زبندہ منظر والا قد، رفیق ایسا کہ اس کے ارد گرد لوگ گھومتے رہتے تھے، جب وہ کسی بات کا حکم کرتا ہے لوگ اس کی بات پر، اس کے عمل کو کرنے کے لیے آپس میں جھپٹتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے چپ چاپ سنتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو لوگ خاموشی سے سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں۔ مخدوم نتا نہ کوتا سخن نہ فضول گو، یہ ایسی تعریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعریف اتنا زیادہ پسند آئی کہ تاریخ کا ایک حصہ یہ بن گیا ہے۔ ابھی ام معبد اور ان کے شوہر کو یہ پتا نہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ ان کو پتا چلنے کے بعد دونوں میاں بیوی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر جاری رکھے ہیں، آپ جا رہے ہیں۔ سراقہ نامی پہلوان، مکہ المکرمہ میں ایک پہلوان تھا، سراقہ نام اس کا تھا۔ اب ایک آدمی وہاں سے گزرا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے۔ وہ آدمی آ کر سراقہ سے کہا کہ میں غالباً محمد اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا
دکھا۔ اب سراقہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بنو